یہ بڑی ڈرونی مثال ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی. یہ سمجھانے کے لیے اس کی جو تصویر ہے اس کے اندر آپ سمجھ لیں یہ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو دین کو جان چکے ہوں، اس کے بارے میں کچھ سیکھ چکے ہوں، اور پھر وہ کرپشن کی طرف جائیں. یعنی وہ پہلے آگے کی طرف بڑھے، دین کی طرف بڑھے، اور بڑھنے کے بعد وہ دوبارہ دوسری طرف ہٹنا شروع ہو گئے، ریگریس ہونا شروع ہو گئے. تو ایک وقت تھا کہ وہ دین کو زیادہ آبزرو کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے پیچھے ہٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے مثال دی ایسے شخص کے بارے میں کہ ان کو اس شخص کی خبر بتانا جس کو ہم نے اپنی آیات دی، آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا. فانسلخ منہا، انسلاخ عربی میں کہتے ہیں جو سانپ ہوتا ہے نا، وہ اپنی کھال سے نکل آتا ہے، شیڈ کرتا ہے اپنی سکن، اس کو انسلاخ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی تعبیر کی ہے، ہم نے اس کو اپنی آیات دی اور وہ ان سے ایسے کھسک کے نکل آیا جیسے سانپ اپنی کھال سے نکل کے کھسکتا ہے. سو اگلی فانسلخ منہا. پھر اس کے بعد کہا فأتبعہ الشیطان فکان من الغاوین. پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. ایک دفعہ وہ نکلا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، اور پھر وہ ان میں سے ہو گیا جو بھٹکتے ہی رہتے ہیں. فکان من الغاوین. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو ان آیات کی وجہ سے اونچے سے اونچا کرتے رہتے، اس کو اونچا مرتبہ دیتے رہتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. مگر اس نے چاہا کہ وہ ہمیشگی زمین کی طرف ہی پائے، اس کا سارا فوکس زمین کی طرف رہا. اللہ تعالیٰ اس کو آسمان کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور اس کا فوکس سارا زمین کی طرف. میں نے کہا تھا ہماری دو حقیقتیں ہیں، ایک جسمانی حقیقت ہے اور ایک روحانی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آیات دیں تو ہمیں اپنی روحانی حقیقت کا اصل احساس ہوا کہ وہ ہے کیا چیز. آج کل ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں ڈائٹ کے اوپر، نیوٹریشن کے اوپر، ایکسرسائز کے اوپر، جسمانی ضروریات ہیں یہ. لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے روحانی نیوٹریشن. تو وہ اگر آپ اس کی غذا لو گے تو آپ کا سٹیٹس اوپر ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات دی تاکہ تمہارا رتبہ اوپر ہو، لیکن اس نے چاہا کہ اس کو صرف دنیا کی زندگی، اسی مٹی کی زندگی، اسی سے اس کو دلچسپی تھی. اس کو روحانی حقیقت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کو اپنے دل کا پاک کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو کہا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. پھر مثال دی ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. پھر اس نے بس اپنی جو ہوا کہتے ہیں نچلی خواہشات کو ہوا کہا جاتا ہے. تو اس کے دل میں جو بھی نیچی خواہش آئی اس نے اس کا پیچھا کیا. اس نے کہا یولو سنا ہے تم لوگوں نے؟ سنا ہوگا. واٹس یولو؟ یولو ونس کرنا کر لو یا پھر کیا یولو. واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. اس کی مثال ایک کتے کی طرح کی ہے. لیکن ایسے ہی نہیں کہ بس کتے کی طرح کی ہے، کتے کی ڈسکرپشن دی ہے کس طرح ہے کتے کی طرح کی. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. اگر اس کتے کے اوپر کوئی چیز لاد دو، بوجھ ڈال دو اس کے اوپر، تو اس کی زبان نکل آئے گی کتے کی. لیکن اگر اس پہ سے بوجھ ہٹا دو تو پھر بھی اس کی زبان ہی نکلی رہے گی. یہ مثال دی ہے. ایک مثال ہے کہ انسان مشکل میں ہے تو شکایت میں ہے، زبان نکلی ہوئی ہے، ایگزاسٹڈ ہے، اس کو کچھ چاہیے، تو وہ بے چینی میں ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک کیا ہے؟ بوجھ ہے. لیکن ایسا انسان جو ہوا کے پیچھے بھاگتا رہے، اپنی نچلی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، اس کے اوپر کوئی بوجھ ہو نہ ہو، بے چینی اس کی رہتی ہے، کتے کی طرح جس کی زبان ہمیشہ نکلی رہے. او تترکہ یلہث. کیا عجیب مثال دی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی، ان کو ہم آج کی زبان میں ہم کو ہیڈنسٹ کہتے ہیں. ہیڈنزم، the pursuit of pleasure. جو چیز مجھے فیل گڈ کرتی ہے میں نے اس کو بس فالو کرنا ہے، اور مجھے کسی اور کانسیکوینس کا خیال نہیں ہے. ایسے لوگ خوشی کہتے تو ہیں میں خوشی چاہتا ہوں، لیکن خوش کبھی وہ ہوتے نہیں، زبان ہمیشہ نکلی رہتی ہے، بے چینی میں ہی رہتے ہیں.